غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب میں ایک خاص رات بھی ایسی آتی ہے جب بندہ دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں صرف ایک سورت پڑھتے ہی اللہ پاک اتنا خوش ہوتا ہے کہ پڑھنے والے پر خزانے برسا دیتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ رات کب آتی ہے؟ ساتھیوں بھائیو بہنوں، اس رات کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور آج رات ساتھیوں بھائیو بہنوں، آج رات آپ نے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ یہ اسی رات کا عمل ہے جو آج رات آ چکی ہے۔ یہ میرے بھائیوں میری بہنوں، آج آپ کو پورا یہ عمل سمجھنا ہے۔ یہ عمل آپ کی تقدیروں کو بدل کر رکھ دے گا۔ جو ساری زندگی نہ مل سکا وہ انشاءاللہ آج رات کا یہ عمل پڑھتے ہی رب کریم غوث پاک کا یہ وظیفہ بتلائے ہوئے طریقے پر آپ نے رات میں پڑھ لینا ہے۔ آج اگر پوری دنیا نے میرے بھائیوں میری بہنوں منہ پھیر لیا ہے، پورے زمانے نے اگر آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے، گھر خالی، دکان خالی، مکان خالی، کنگالی، غربت، غریبی، لاچاری ہے، پوری دنیا کے وظائف پڑھ پڑھ کر تھک جانے والا، اگر آج اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے یہ چھوٹی سی تسبیح، یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لیتا ہے، رات آپ کے پاس پوری موجود ہے۔ آپ دنیا جہاں میں کہیں بھی موجود ہیں، کسی شہر، کسی گاؤں، کسی گلی بستی میں، آپ نے رجب کے مہینے میں آج کی یہ خاص رات، جسے غوث پاک پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا بتایا ہوا وظیفہ عمل بھی کہا جاتا ہے، جسے لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ اگر آج آپ بھی دکھوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں ہو، اگر آپ بھی میرے بھائیوں میری بہنوں شدید مشکلات میں ہو، پوری دنیا نے، پورے زمانے نے میرے بھائیوں میری بہنوں اگر آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے، سر پہ لاکھوں کا قرضہ ہے، چاہے کروڑوں کا قرضہ ہے، بال بال قرضوں میں ڈوب چکا ہے، تو زندگی میں ایک بار میرے بتلائے ہوئے طریقے پر اس مشکل کشا عمل کو، غوث پاک کی یہ لاڈلی تسبیح بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ رب کریم نے چاہا تو ایسی تمہاری قسمت کھلے گی کہ پوری زندگی حیران اور پریشان رہ جاؤ گے کہ یہ دولت، یہ روپیہ، یہ پیسہ اچانک کہاں سے آ گیا۔ اس کے علاوہ اس عمل کو وہ لوگ بھی فوری طور پر پڑھ لیں، میری بہنیں، میرے بھائی، وہ لوگ فوری طور پر پڑھ لیں، خاص طور پر میری بہنیں جن پر کوئی ظلم و ستم ہوتے ہیں، شوہر مارتا ہے، شوہر گالیاں نکالتا ہے، ظالم شوہر ہے، ظالم ساس ہے، یا کہیں جاب کرتے ہیں تو ظالم باس ہے، یا کہیں بھی کوئی رشتہ آپ کو تنگ کرتا ہے، کوئی میرے بہن بھائی بیویوں کے ستائے ہوئے ہیں، کوئی میرے بہن بھائی، کوئی میرا بھائی اگر کسی محبوبہ کا ستایا ہوا ہے، کوئی باس کا ستایا ہوا ہے، دنیا کی ہر شے میرے بھائیوں بہنوں، دنیا کی ہر شے ملے گی تو ملے گی، ساتھ میں پوری دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ ظالم سے ظالم انسان آپ کے قدموں میں آ کر گر جائے گا، کیونکہ یہ عمل ایک معجزاتی عمل ہے، یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا آج تک کبھی، یقین مانیے، کبھی شکوہ نہیں کرتا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا۔ یہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے راز ہیں۔ اس عمل کو اگر آپ نے صرف ایک رات رجب کی آج رات میں پڑھ لیا تو یقین مانیے اسی ویڈیو کے نیچے کامنٹ سیکشن میں آ کر دعائیں دینے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے، واقعی کسی اللہ کے نیک بندے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا تھا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر رات میں آج اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، کوشش کرنا اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھ لیں، کیونکہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اس عمل کو پڑھیں گے تو اس عمل کی طاقت میرے بھائیوں میری بہنوں 1000 گنا بڑھ جائے گی، کیونکہ غیب سے دولت اور رزق کی بارش پھر جہاں پر ہوتی ہے، جہاں پر یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، تو آپ لوگ ایسی جگہ پڑھنا جہاں پر آپ چاہتے ہو کہ آپ پر تو بارش ہو رحمت رزق کی، اور ساتھ میں جہاں پر پڑھو وہاں پر بھی آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہو، گھر سے پریشانیاں، نحوستیں، بے برکتی ختم ہو جائے، گھر سے فاقے ختم ہو جائیں، وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسا عمل کسی اللہ والے نے بتایا، تو غوث پاک کا وظیفہ بتایا کہ ہمارے بھی حالات بدل گئے۔ اگر 2024 میں میرے بھائیوں میری بہنوں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے آئے ہو، در در کی ٹھوکریں کھاتے آئے ہو، تو خدا را اس موقع کو ضائع نہ کرنا۔ اس موقع کو اگر ساتھیوں بھائیوں بہنوں تم نے ضائع کر دیا تو پورے سال کا پچھتاوا تمہارے مقدر میں لکھ دیا جائے گا، پورے سال کی غربت اور غریبی ساتھیوں بھائیوں بہنوں تمہارے حصے میں آ جائے گی۔ اس عمل کو اگر آپ نے صرف ایک رات کا عمل ہے، یہ کوئی آپ نے ساری زندگی نہیں پڑھنا، صرف ایک رات آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے، 20-25 سیکنڈ، 1 منٹ لگ جائے گی، اور آپ کا یہ 1 منٹ اگر ضائع چلے جائے نا تو یہ میرا گریبان پکڑ لینا، کیونکہ میں نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں رجب کی اس خاص رات کا بے صبری سے انتظار کیا ہے، اور آج آپ لوگوں کے لیے ایمرجنسی ویڈیو بنائی ہے تاکہ میرے بہن بھائی بھی اس عمل کو پڑھ کے اپنے حالات کو بدل سکیں، اپنے دکھ درد تکالیف کو فوری طور پر دور کر سکیں، اپنی زندگیوں میں سکون اور خوشیاں لا سکیں۔ اس موقع کو خدا را ضائع نہ کرنا۔
اگر یہ موقع تم نے ضائع کر دیا تو تمہاری پھوٹی ہوئی قسمت پر رونے کا دل کرتا ہے۔ تمہاری پھوٹی ہوئی قسمت اگر اس عمل کو پڑھتے ہی خدا کی قسم نہ چمک جائے تو پھر مجھے کہنا، میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ یہ عمل جس نے بھی پڑھا راتوں رات وہ کروڑ پتی بن گیا، راتوں رات اس کے دکھ درد تکالیف اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر دور ہو گئے۔ اب آپ نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی درود شریف جو آپ کو یاد، درود ابراہیمی پڑھ لیں، اگر آپ کو بہتر لگتا ہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بہتر لگتا ہے۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں، اگر آپ لوگ رات کی عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں تو عشاء کے بعد پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں، اس عمل کو پڑھنے کے لیے کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں، بس آپ نے باوضو کوشش کرنا، مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ دیکھیں میرے بھائیوں میری بہنوں، اور درود شریف سے ہی پہلے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ استغفار پڑھ لیں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ جب گناہوں کی توبہ ہو جاتی ہے، جب رب کی پکڑ ختم ہو جاتی ہے تو خود بخود اچھے اچھے مواقع ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، یعنی کہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، صرف اور صرف 70 بار، 70 ٹائم آپ نے استغفر اللہ پڑھ کر اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو بہتر لگے، جو اچھا لگے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، میں تو آپ سے یہی کہوں گا، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ یہ درود پاک، یہ وہ خاص درود پاک ہے، اس درود پاک کا ورد بہت زیادہ ہے، تو لہٰذا آپ ماہ رجب کی اس خاص رات میں آپ نے اس خاص وظیفے میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے تو بہت بہتر ہے۔ ویسے آپ لوگ جو چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، 1 بار پڑھیں، 3 بار پڑھیں، دیکھیں درود پاک جتنی بار پڑھیں گے نا اتنا زیادہ آپ کے کمالات فائدے بڑھ جائیں گے۔ درود پاک 1 بار پڑھیں گے، عمل کے چانس 1% بڑھیں گے۔ درود پاک 5 بار پڑھیں گے، 5 مرتبہ عمل کے فائدے بڑھ جائیں گے۔ 10 بار پڑھیں گے تو اتنی جتنی بار پڑھتے جائیں گے نا عمل کی طاقت اتنی ہی بڑھتی جائے گی۔ تو آپ خود سمجھدار ہیں، اور یہ موقع آپ نے اس موقع کو ضائع نہیں کرنا، اس رات کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ ساتھیوں دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، استغفر اللہ 70 بار پڑھ لیا تو فوری طور پر آپ نے غوث پاک کے بتائے ہوئے اس لاڈلے صورت کا یہ لاڈلا وظیفہ جو آپ نے پہلے نمبر پر آپ نے سب سے پہلے جو وظیفہ پڑھنا ہے، دوستوں ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، آپ نے استغفر اللہ پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لیا، تو آپ نے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت بھی کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، ان کی نیت کر لیں۔ ذاتی مکان چاہیے آپ کو، قرضوں سے چھٹکارا چاہیے آپ کو، کوئی بیماری ہے اس کے علاج کے لیے پڑھ رہے ہیں، دنیا جہاں کی جتنی حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، پریشانیاں ہیں، نیت کر لیں، بس اللہ پاک سے یوں کہہ لیں کہ اللہ پاک میں ان مسائل کے لیے، ان حاجتوں کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں، میرے مولا یہ حاجتیں پوری کر دے، یہ پریشانیاں دور کر دے، بیماریاں دور کر دے۔ بس آپ نے پھر تماشا دیکھنا ہے۔ استغفر اللہ پڑھ لیا، 70 بار درود شریف پڑھ لیا، پھر آپ نے ساتھیوں بھائیو بہنوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر آپ نے عمل کا پہلا پاورفل وظیفہ جو عمل میں شامل کرنا ہے، حاجت و مرادوں کی نیت کرنے کے بعد یا فتح کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا فتح رب کریم کا ایسا صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو اس لاڈلی رات میں یا فتح کہہ کر پکارتا ہے، یہ رات بھی لاڈلی، یہ مہینہ بھی لاڈلا، اور یہ اللہ کے ولی بھی لاڈلے، اور ولی کا بتلایا ہوا اس عمل کا پہلا وظیفہ بھی سب سے بڑا لاڈلا وظیفہ آپ نے یا فتح سے رب کریم کو پکارنا ہے، تو وہ ذات جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، اپنے حبیب کے، اپنے پیارے بندوں کو اپنے حبیب کے وسیلے سے مالا مال کر دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو یا فتح کہہ کر پکارتا ہے تو رب کی ذات اپنے بندے سے اتنا پیار کرتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے جو یا فتح کہہ کر پکار رہا ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں، اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں میں راضی ہوں، یہ بندہ آج مجھ سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، غیب سے اسے عطا فرما دو۔ آج آپ نے ساتھیوں بھائیو بہنوں سب سے پہلے نمبر پر یا فتح پڑھتے ہوئے ساتھیوں بھائیو بہنوں عمل کو آگے کی طرف لے کر جانا ہے۔ توجہ دھیان اور سمجھیے گا، آپ نے یا فتح کو کیسے پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔
10 بار 10 ٹائم آپ نے یا فتح کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ آپ جتنی زیادہ توجہ خلوص و نیت سے یا فتح پڑھیں گے، رب کی ذات اتنی ہی جلدی آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ آپ نے ساتھیو بھائیو بہنوں 10 بار یا فتح پڑھتے دوران اگر آپ کے جتنے بھی مقصد ہیں ان کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو کامیابی یقینی طور پر ہو جائے گی۔ ساتھیو بھائیو بہنوں، آپ نے خدا را ویڈیو کو 1 سیکنڈ کے لیے اسکپ نہیں کرنا، ورنہ وظیفے کا کوئی خاص حصہ اگر آپ کو چھوٹ گیا تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا، کیونکہ یہ موقع سال بعد ملتا ہے۔ ماہ رجب کی ساتھیو بھائیو بہنوں یہ گھڑیاں، یہ حسین راتیں، یہ پھر دوبارہ 1 سال بعد یہ رات آئے گی۔ صرف 10 بار آپ لوگ جیسے ہی یا فتح کا وظیفہ پڑھ لیں تو فوری طور پر بھائیو بہنوں آپ نے غوث پاک کی اس لاڈلے عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جب کبھی انسان مجبور ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ رب کی ذات ناراض ہے۔ جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو مشکل وقت آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں۔ تو اسی لیے جب بھی آپ پر مشکل وقت آ جائے، کوشش کریں کہ گھر کے اندر خاموشی سے بیٹھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ جب انسان کی گناہوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو وہ ویسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہے، اور جس کی گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے وہ ویسے ہے جیسے وہ دنیا کی کوئی بھی طاقت کوئی بھی کوشش کر لے وہ کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ توجہ دھیان اور خلوص نیت سے پڑھیے گا۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف ساتھیوں بھائیوں بہنوں لا حول ولا قوت الا باللہ کیسے پڑھنا ہے، توجہ دھیان کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب آپ کی زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ نکل رہا ہو، آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، اسی لیے آپ نے گناہوں کی توبہ کرنی ہے تاکہ ساتھیو بھائی بہنوں گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ اللہ والو، جب رب راضی ہو جاتا ہے تو آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشیں توڑ دیتا ہے۔ جب بندہ ساتھیو بھائیو بہنوں پھر جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 10 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ 10 بار بتائے گئے ترتیب سے پڑھنے کے بعد فوری طور پر 3 نمبر پر آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اس عمل کا ایک وظیفہ دولت کا سلطانی وظیفہ ہے۔ غوث پاک کے بتائے ہوئے اس معجزاتی عمل میں ساتھیو بزرگوں بھائی بہن اس عمل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی عمل کو آپ لوگ چاہیں تو عمل کے پڑھنے کے بعد دعا مانگ لیں، اور اسی عمل کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ پانی پر دم کر کے کسی خطرناک ایسے مرض میں ڈوبے ہوئے بندے کو پلا دیں جس کی بیماری ختم نہ ہوتی ہو۔ یقین مانیے وہ یہ پانی پیتے ہی اس کے جسم کے ریشے سے خطرناک بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ یقین مانیے میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ عمل اگر آج آپ نے رات میں پڑھ لیا تو آپ کی ہر حاجت ہر ناممکن حاجت ممکن میں بدل جائے گی۔ ذاتی مکان چاہیے تو اس عمل کو پڑھ لینا، قرضوں سے چھٹکارا چاہیے تو اس عمل کو پڑھ لینا۔ وہ میرے بہن بھائی جو وظائف پڑھ کے تھک گئے ہیں، جو اعمال کر کے تھک گئے ہیں، لیکن آج تک کسی عمل سے کسی وظیفے سے اگر 1 پائی کا بھی فائدہ نہ ہوا ہو تو غوث پاک کی یہ لاڈلی تسبیح میرے بتائے ہوئے طریقے پہ ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ رب کریم نے چاہا تو ہر حاجت ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کیا ساتھیو بزرگوں بھائیوں بہنوں؟ پہلا وظیفہ آپ نے جو میں نے بتایا 10 مرتبہ آپ نے یا فتح کو پڑھ لیا، اور فوری طور پر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو 10 بار پڑھ لیا۔ 10 بار اور عمل کی اجازت سب کو ہے، بس آپ نے 1 بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 لوگوں کو صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے۔ ساتھیو دوستو، اب آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھتے ہی عمل کا تیسرا وظیفہ، اور یاد رکھیے گا رات میں اگر 1 بار بیٹھ جائیں اس عمل کو پڑھنے کے لیے تو جب تک یہ عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ نے کھڑے نہیں ہونا۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر یہ پورا عمل پڑھ لیجئے گا، اور آخر میں اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر اپنی حاجتوں کے لیے اپنی مرادوں کے لیے گڑ گڑا کر رو کر مانگیے گا۔ اسی عمل کو جیسا کہ میں نے بتایا پورا عمل سمجھیے گا۔ اگر آپ لوگ پانی پر دم کر لیتے ہیں، اور پانی اگر آپ لوگ یہ پانی اپنی دکان میں چھڑک دیتے ہیں، اور یہی پانی اگر آپ اپنے گھر میں چھڑک دیتے ہیں، یقین مانیں گھر میں سے تمام نحوستیں بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ یہی پانی اگر آپ لوگ اپنی دکان میں چھڑکتے ہیں، یقین مانیں اللہ پاک نے چاہا تو دکان میں گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ آپ لوگ ایک کام کیجیے گا، اسی پانی کو آپ نے رات میں آج یہ عمل کریں، اسی عمل کو پورا کمپلیٹ کریں، اور آپ نے پانی پر دم کر کے
اس پانی کو آپ نے کسی کولر مٹکے میں ملا دینا ہے جہاں اور بہت سارا پانی ہو. اب اس پانی کو آپ جتنے دن تک چاہیں دن رات صبح شام پی بھی سکتے ہیں اور جہاں چاہے چھڑک بھی سکتے ہیں اور جس چاہے ایسے ظالم انسان کو یہ پانی پلا دیں. آپ کا دم کیا ہوا پانی, یقین مانے آپ نے دم کرنا ہے پانی پر اور بڑے کولر مٹکے میں ملا دینا ہے. اب آپ کو جیسا بیٹی سسرال میں ہے, بیٹی کو اگر داماد تنگ کرتا ہے, اس کی ساس تنگ کرتی ہے, آپ اسے اگر وہ یہ عمل مس کر گیا, وہ یہ عمل اگر موقع نکل گیا تو آپ کسی طرح اس کو یہ پانی دے دیں کہ اپنے گھر میں کہیں ملا لے کولر مٹکے میں. یقین مانیے اس کی ایسی قسمت چمکے گی, اس کے سسرال والے, اس کا شوہر, اس کی ساس اس کے قدموں میں گر جائے گا. یہ ایسا مشکل کشا عمل ہے, یہ رب کا لاڈلا عمل ہے, یہ غوث پاک کا بتایا ہوا عمل. اب آپ نے کیا کرنا ہے, ایک ایک نقطہ, ایک ایک لفظ میرے بھائیوں میری بہنوں بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا. اگر آپ ساتھیوں بھائی بہنوں ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آگے آپ کی مرضی ہے. میرا فرض ہے آپ کو سچا عمل بتانا, وہ عمل بتانا جو اللہ کے لاڈلے ولی کا بتایا ہوا عمل ہے, وہ عمل بتانا کہ جس سے بے شمار لوگوں نے اپنے حالات کو بدلا ہے. اگر آج آپ بھی میرے بھائیوں میری بہنوں, ساری دنیا کی پریشانیاں آپ پر آ گئی ہیں, قرضے بھی ہیں, بیماریاں بھی ہیں, کہ یہ ایسی میری بہنیں میرے بھائی ہیں جو کہتے ہیں کہ پوری دنیا کی پریشانیاں ہی ہمارے اوپر آ گئی ہیں, نہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے, چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے, کرائے چڑھے ہوئے ہیں, بل چڑھے ہوئے ہیں, قرض دار جان کھا رہے ہیں, بیماریاں جان کھا رہی ہیں, کیا کریں کہاں جائیں سمجھ نہیں آتی, نہ موت آتی ہے نہ زندگی سے جو ہے وہ جان چھوٹتی ہے, کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کریں. تو ایسے جو دنیا جہاں سے بیزار بندہ ہے, جو ہر طرح سے مجبور لاچار بندہ ہے, جو ہر طرح سے تکلیفوں میں ہے, جو دنیا کا ستایا ہوا ہے, جو زمانے کا مار کھایا ہوا ہے, آج تمہیں خدا کا واسطہ, آج زمانے کی مار کھانے والے, آج زمانے کی دھتکار کھانے والے, آج اس عمل کو پڑھتے ہی رب کے لاڈلے بن جائیں گے. آج یہ زمانہ جو تمہیں دھتکار رہا ہے, آج یہ زمانہ جو تمہیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں گالیاں نکال رہا ہے, یہی زمانہ تمہارے قدموں میں گر جائے گا, یہی زمانہ تمہیں کندھوں پہ اٹھا لے گا. یقین مانیے اس عمل کو پڑھتے ہی تمہاری ایسی قسمت چمکے گی. ایک رات کا عمل ہے, بس آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا ہے, کامیابی انشاءاللہ تمہارے قدم چومے گی. اگر آپ لوگ اس عمل کو پڑھتے ہی کامیاب نہ ہوئے تو خدا کی قسم یہ دونوں ہاتھوں سے میرا گریبان پکڑنا. اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں, میں آپ کو اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں, یہ عمل جس نے بھی پڑھا وہ راتوں رات کروڑ پتی بن گیا. اب آپ نے کرنا کیا ہے, درود شریف پڑھ لیا, اس سے پہلے آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے. سب سے پہلے دیکھیں استغفر اللہ آپ نے پڑھا, کیونکہ دیکھیں بندے کے جب تک گناہ ہوتے ہیں نا, ہمیں نہیں پتہ ہم کیا گناہ کر جاتے ہیں جانے انجانے میں, جھوٹ غیبت, ہم لاکھوں گناہ کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے رب کی پکڑ میں ہوتے ہیں. اور جب تک بندہ رب کی پکڑ سے خود کو نکالتا نہیں ہے تب تک بندہ کوئی وظیفہ تو کیا کچھ بھی اثر نہیں کرے گا, جتنے وظیفے پڑھ لو. اب آپ نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے اپنے آپ کو رب کی پکڑ سے نکالنا ہے. کیسے نکالیں گے, سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے استغفر اللہ پڑھنا ہے صرف 70 بار. جب استغفر اللہ پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ, ساتھیوں دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں, مشکل کشا وظیفہ جو سیکنڈ نمبر پر آپ نے شامل کرنا ہے, بڑا مجرب ترین وظیفہ ہے. غیب سے خزانوں کو حاصل کرنے والا, غیب سے خالی جھولیوں کو حاصل کرنے والا عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اس عمل کے سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے, یہ وظیفہ یا فتح کا میں نے آپ کو بتایا تو 10 بار پڑھ لیا. پھر تیسرے نمبر پر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف اور صرف 10 بار ہی پڑھنا ہے. جب 10 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ لیں تو اب آپ نے ایک خاص صورت پڑھنی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے فوری طور پر اس عمل میں کس طریقے سے ترتیب سے, دیکھیں سورہ کوثر تو آپ نے بے شمار بار پڑھی ہوگی, لیکن آج آپ نے کس ترتیب سے ان وظائف کے ساتھ, اس پورے عمل کے ساتھ آپ نے سورہ کوثر کو, یہ عمل جب تک آپ پورا سمجھیں گے نہیں تو آپ کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. یہ اللہ والوں کے راز اللہ والوں نے بتا دیے ہیں, پڑھنا آپ کا کام ہے. اب آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر, آپ نے فوری طور پر سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے. ساتھیوں دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں, جیسے ہی آپ لوگ سورہ کوثر کمپلیٹ ہو جائے گی, ایک بار سورہ کوثر پڑھ لیں گے تو فوری طور پر تمام میری بہنیں, تمام میرے بھائی دوست احباب, سورہ کوثر کو پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اس عمل کا ایک ہی بار اس عمل میں سورہ کوثر کو پڑھنا ہے. 1 سے 2 نہ ہو, جو وظیفہ جتنی بار پڑھنا ہے اس میں کمی پیشی نہ کیجیے گا. ایک رات کا عمل ہے, اور رات میں اگر آپ کو لگے کہ کمی پیشی ہو گئی ہے, غلطی کوتاہی ہو گئی ہے, تو اسی عمل کو آپ لوگ چاہیں تو ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں, کوئی پابندی نہیں. بس آپ نے اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے.
بے دلی سے بے ترتیبی سے نہ پڑھیے گا، بس سچے دل سے اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ رب کریم نے چاہا تو ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ اب آپ نے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اس معجزاتی عمل کا سورہ کوثر بھی پڑھ لی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس عمل کو 3 طریقے سے غوث پاک نے بتایا تھا پڑھنے کا۔ ایک تو آپ اس عمل کو پڑھنے کے بعد دعا مانگ لیں، ایک تو آپ لوگ اس عمل کو پڑھنے کے بعد پانی پر دم کر کے پانی کو پی جائیں، یا پانی چھڑک دیں، یا کسی ظالم کو، کسی دشمن کو پلا دیں، پانی کا اثر ہو گیا، پانی کا مطلب بھی سمجھ گئے، دعا بھی مانگ لی، سمجھ گئے۔ اور تیسرا جو بتایا تھا غوث پاک نے کہ کسی میٹھی چیز پر اس عمل کو دم کر دیں، چاہے وہ چینی ہو۔ آپ، میں کہوں گا آپ تینوں طریقوں سے اس عمل کو آزمائیں۔ آپ پانی پر بھی یہ دم کریں، میٹھی چیز یعنی چینی، ایک ہی بار کا عمل کر کے آپ تینوں چیزوں پہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ ایک بار آپ نے عمل پڑھ لیا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، ایک بار پڑھنے کے بعد پانی پر دم کر لیا اور پانی کولر مٹکے میں ملا دیا، اور آپ نے کسی میٹھی چیز پہ بھی دم کر دیا، چاہے وہ چینی ہو، ٹافی ہو، کیک ہو۔ اب یہ میٹھی چیز کا کیا کرنا ہے؟ یہ میٹھی چیز جب آپ لوگ کسی اللہ کی مخلوق کو ایسی جگہ پر، چھت پر، درخت کے سائے میں، گیلری میں، کہیں بھی کونے میں، گھر کے کہیں ایسی جگہ پر جہاں پر چونٹیاں، کیڑے مکوڑے آپ کو لگتے ہوں کہ آ سکتے ہیں یا آتے ہیں، آپ نے وہاں پر وہ میٹھی چیز ڈال دینی ہے۔ جیسے ہی آپ کے یہ میٹھی دم کی ہوئی غوث پاک کی رات کے جلالی عمل کا وہ میٹھا کھائیں گے، یقین مانیں وہ آپ کے حق میں دعائیں کریں گے، اور اللہ پاک اپنی ان مخلوقوں کی دعائیں کبھی رد نہیں کرتے۔ وہ عمل میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب وہ لوگ، وہ چونٹیاں، وہ کیڑے مکوڑے آپ کا دم کیا ہوا، یقین مانیے وہ چینی، وہ میٹھا بھی کھائیں گے، آپ تینوں طریقے سے فائدے میں رہیں گے۔ ایک تو دعا کریں گے اپنے لیے، ایک پانی پر دم کر کے آپ لوگ اپنے مسئلے حل کریں گے، اوپر سے یہ چونٹیوں والا، کیڑے مکوڑے والا مسئلہ تو آپ کی وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اس عمل کا 1% بھی چانس نہیں ہے ناکامی کا، 1% بھی، 1% ہوتا ہے نا، 1% بھی ناکامی کا چانس نہیں، یعنی کہ 100% یہ عمل اثر کرتا ہے۔ 100% اگر عمل، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، عمل کی اجازت سب کو ہے، بس آپ نے ایک بار کومنٹس میں اپنا پورا نام لکھ دینا ہے۔ اگر جو لکھنا نہیں جانتے وہ ویڈیو کو لائک کریں، اور جو لائک بھی نہیں سمجھتے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، تو پھر میری طرف سے ان کو اجازت عام ہے، کیونکہ اس عمل کی اجازت مجھے غوث پاک کے مریدین کی طرف سے آئی ہے۔ غوث پاک کے مریدین نے یہ عمل مجھے بتایا ہے، اور میں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آج آپ کو اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر وہ عمل دینے لگا ہوں کہ جس کو آج تک جس نے بھی کیا، اللہ پاک کے حکم سے وارے نیارے ہو گئے۔ باپ نے اس معجزاتی عمل میں استغفر اللہ پڑھ لیا، سورہ فاتحہ پڑھ لی، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر بھی پڑھ لی، تو تمام میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے فوری طور پر اس مجرب ترین عمل میں، اس غیب سے خالی جھولیوں کو، خزانوں کو حاصل کرنے والے مجرب ترین عمل کا تیسرا پاورفل وظیفہ جو عمل میں شامل کرنا ہے، یہی وہ راز ہے جو لوگ بتانا پسند نہیں کرتے۔ نہ جانے کب مر جائیں گے، سینے میں لے کر راز چلے جائیں گے، لیکن کسی کو کوئی خاص چیز بتائیں گے نہیں، نہ جانے کب مر جائیں گے۔ ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے اس عمل کا تیسرا وظیفہ جیسے ہی سورہ کوثر پڑھ لی، تو آپ نے ایک چھوٹا سا وظیفہ عمل میں شامل کر کے اس معجزاتی عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ آپ لوگ اس وظیفے کو جیسے ہی اس عمل میں شامل کریں گے، اس عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ آپ نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کو اس عمل میں سب سے آخر میں شامل کرنا ہے۔ پوری سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، صرف ایک آیت پڑھنی ہے، جو ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، آپ نے صرف اس کی ایک آیت پڑھنی ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ آیت کتنی پاورفل ہوگی کہ اللہ پاک نے، رب کریم نے جس کی شروعات ہی قرآن سے کی، اس آیت سے کی، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، تو یہ آیت کتنی خاص ہوگی۔ یہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس آیت کو پڑھنے والے راتوں رات دولت مند بن جاتے ہیں، وہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اور جب اس لاڈلی رات کے لاڈلی عمل میں آپ لوگ آخر میں اس آیت کو ملائیں گے، شامل کریں گے، تو اس عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ اب آپ نے اس آیت کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے مین اور امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ نے فوری طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے الحمدللہ رب العالمین ایک بار پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پھر آپ نے الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طریقے سے بات سمجھیے گا، بات سمجھیے، بھاگیے نہیں، پہلے سمجھیے، دیکھیں عمل کا اثر کیوں نہیں ہوتا، وجہ کیا ہے۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، کاٹ کاٹ کے، بھاگ بھاگ کے، یہ جا وہ جا، بس جان چھڑاتے ہیں۔ عمل کو سمجھا کریں، جب تک دیکھیں عمل سمجھیں گے نہیں، عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آپ نے کیا کرنا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. اپنے انداز میں پڑھیے گا, کوئی انداز کی پابندی نہیں, آپ کا جو انداز ہو. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الحمد للہ رب العالمین کو پڑھنا ہے. کس طریقے سے پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین, یہ ایک ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین, دو بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے دوستوں بھائیوں بہنوں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمد للہ رب العالمین کا وظیفہ اس معجزاتی عمل میں شامل کر دینا ہے. اور ساتھیوں دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں, یہ پاورفل وظیفہ, یہ مجرب ترین وظیفہ, یہ غیب سے خزانوں کو حاصل کرنے والا وظیفہ, اس عمل کے آخر میں آپ نے پورے 100 بار پڑھنا ہے. جب پڑھ لیں گے تو یہ عمل آپ کی ساتھیوں بھائیوں بہنوں نسلوں کو آباد کر دے گا. اب آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا, اس عمل کو پڑھنے کے بعد آخر میں درود شریف پڑھیں, اللہ پاک سے دعا بھی مانگیں, پانی پر دم کر کے پانی پئیں, گھروں میں دیواروں میں چھڑک دیں, دکان میں چھڑک دیں, کسی کولر مٹکے میں ملا دیں جہاں اور پانی پڑا ہو, اور بہت دن تک استعمال کرتے رہیں. دشمنوں کو پلائیں, ظالموں کو پلائیں, اور اسی پانی کو اسی اگر آپ لوگ دم کو کسی میٹھی چیز پر, چینی پر, ٹافی پر, کسی بھی چیز پر دم کر کے اللہ کی مخلوق کو کھلا دیں, چونٹیوں کو, کیڑے مکوڑوں کو, انشاءاللہ وہ کھاتے ہی آپ کے حالات بدل جائیں گے. ویڈیو 1% بھی اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ ایسی ویڈیو ملتی رہیں. اپنا